السلام علیکم دوستو، ایک وقت ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے اہتمام سے دکانوں پہ جا کے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جوتا اور چپل خریدتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان کو خریدنے کے بعد یہ بھی کبھی سوچا کہ ان کو پہننے کی، اتارنے کی اور صحیح طریقے پر رکھنے کی تربیت بھی بہت ضروری ہے؟ کیا میں نے، آپ نے جب جوتا یا چپل خریدا تھا تب یہ سوچا تھا کہ کوئی میری چپل جوتے کے اوپر اپنی باتھ روم سے لائی ہوئی چپل سے اوپر چڑھتا ہوا چلا جائے گا؟ اور یہ معمول ہمارے ہاں مساجد میں عام ہے۔ جب نماز سے واپسی ہوتی ہے تو بہت ہی کم دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں چپل اتاری تھی وہیں مل جائے۔ مسجد کی راہداری جہاں ہم چپلیں اتارتے ہیں، یہ بھی تو سوچیں کہ وہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو واش روم سے اپنی حاجت پوری کر کے آئے ہیں، انہیں جب جگہ نہیں ملتی تو وہ آپ کی چپلوں پر اپنی چپلوں سے چڑھ کر مسجد کی راہداری کے قریب پہنچتے ہیں، پھر وہ بھی وہیں اتار کر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عام حالات میں میں نے دیکھا اکثر لوگوں کی چپلیں مسجد کے گیٹ کے باہر تک پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ اتارنے کا طریقہ بھی ایسا ہی ہے، ایک چپل کہیں اور ایک چپل کہیں، ایک چپل الٹی اور ایک چپل سیدھی۔ پھر وہی بات کہ جب نئی خریدی تھی تو یہ سوچ کے خریدی تھی۔ تقریباً ہر مسجد میں شیلف ہوتے ہیں جہاں آپ بہت ہی تمیز کے ساتھ اپنی چپل اور جوتے رکھ سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا راحت ہے، ہم ان کو باہر ایسی حالت میں اتار کر چلے جاتے ہیں کہ پھر بعد میں اپنی ہی اتاری ہوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اتارتے ہوئے آپ نے خیال نہیں کیا تھا، اب دوسرے نے آپ کا خیال نہیں کیا، اس نے جیسے تیسے اپنی چپل ڈھونڈی اور دوسری چپلوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے چلا گیا۔ یہی وجہ بنتی ہے کہ جو بعد میں آپ اپنی چپلیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے % لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی جاہل ہے؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں اکثر لوگ اپنے ساتھ ایک بیگ اور ایک شاپر لاتے ہیں کہ جب حرم میں داخل ہونے لگتے ہیں تو چپل اور جوتے اتار کے شاپر میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو اپنے بیگ میں رکھ کر اپنے کندھے پر ڈال لیتے ہیں۔ کئی لوگ تو پوری فیملی کی چپلیں ایک شاپر میں کیری کر کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا کہ کس کی چپل اور کس کے جوتے۔ وہاں کے جو خدمتگار ہوتے ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ تمام چپلیں جمع کریں گے اور ایک بڑے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یار اپنے ہی اتنے مسئلے ہیں تو بندہ اس بارے میں کیا سوچے، کیا خیال کرے، تو میرے بھائی چپلیں اور جوتے بھی آپ ہی تو خریدنے گئے تھے نا، تو اس وقت بھی تو سوچتے ہو نا کہ مجھے کیسا جوتا، کیسی چپل اور کیسی سینڈل خریدنی ہے۔ تو بھائی اگر مسئلے بہت ہیں تو پھر بھی چپل جوتا پہننا ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر کسی چیز کو بہتر طریقے پر پہن لیں، اتار لیں اور رکھ دیں تو اس سے خود آپ کو آسانی ہوگی اور انشاءاللہ ہماری چپلیں گم یا چوری ہونے سے بھی بچ جائیں گی۔ پھر بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ دونوں چپلیں پہلے اتار کے اپنے آپ کو اسی ناپاک جگہ پہ ننگے پیر کر لیتے ہیں کہ جہاں طرح طرح کی چپل جوتے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے تھے، جس میں باتھ روم سے آمد کی چپلیں بھی شامل تھیں، پھر وہی پیر لے کر مسجد کی پاک جگہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے مسجد آنے کے بعد چپل اتارنا سیکھا ہی نہیں۔ اکثر جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں عوام زیادہ ہونے کی وجہ سے جب مساجد کے باہر بھی صفیں بچھائی جاتی ہیں تو ہم نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ لوگ چپلوں پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی چپل جوتے پر بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کام کے سلسلے میں تھائی لینڈ جانا ہوا، وہاں کی مسجد میں خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ چپلوں کے شیلف کے ساتھ ایک بورڈ لگا ہوا تھا، وہ بھی اردو میں، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ شیلف اس لیے لگائے گئے ہیں کہ چپل جوتے یہاں رکھیں، باہر اتارنے سے چلنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ گھروں میں بھی یہ عمل عام ہے، چپل خریدتے وقت الگ انداز، چپل پہن کے اتارتے وقت ایک الگ انداز، ایک چپل ادھر ایک چپل ادھر، ایک چپل سیدھی اور ایک چپل الٹی، پھر چلتے وقت کھسر کھسر کی آواز،
ایک الگ ہی شخصیت کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ یار کچھ تو سوچو کہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھتا ہوگا تو ہنستا ہوگا کہ ان کی مساجد میں اخلاقیات بھی نہیں سکھائی جاتی۔ دین تو ساری زندگی سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے۔ کبھی کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اگر وہ کسی کو صحیح عمل کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس سے کم از کم پوچھ ہی لے۔ لیکن ہمارے ہاں مسائل ہی اتنے ہیں کہ یا تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی یا پھر ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ صحیح عمل کیا ہے۔ میں نے کئی علماء کے بیانات میں سنا ہے کہ چپلوں کی کھسر کھسر اور منہ سے کھانے کی چپ چپ آواز آنا، اگر اس کو صحیح عمر میں کنٹرول نہ کیا جائے تو ساری زندگی یہ عادات جاتی نہیں ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عادات پسند نہیں تھی۔ تو آج سے بلکہ ابھی سے ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ جس خوشی اور اہتمام سے ہم نے چپل خریدی تھی اسی اہتمام سے ہم مسجد کے علاوہ کہیں بھی جائیں تو ایک سائیڈ پہ اپنی چپل جوتے اتاریں گے، اگر شیلف رکھے ہیں تو اس شیلف میں رکھیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ مسائل صرف مساجد کی حدود تک نہیں ہیں۔ اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں۔ امید کرتا ہوں میں نے جس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے آپ نے کبھی نہ کبھی اس پہ توجہ ضرور دی ہوگی۔ آئندہ ایک دوسرے کو تلقین کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے چینل السمیع ہائی لائٹس کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔